الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع الوداع۔ اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے 1445 ہجری کے رمضان المبارک کے آخری جمعۃ الوداع میں گٹھوالہ کی مرکزی جامع مسجد میں اس وقت ہم جمع ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے نماز، روزے، قربانی، قرآن کی تلاوت، صدقات و خیرات، جتنے بھی اعمال خیر ہیں ان کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ عز و جل کی قدرت سے دنوں، راتوں، مہینوں، ہفتوں، سالوں اور عشروں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ایک مدت تک جس وقت کا انتظار رہتا ہے اس کے گزرنے کے بعد انسان حسرت کا اظہار کرتا ہے کہ ابھی تو میں اس کا انتظار کر رہا تھا اور ابھی یہ گزر بھی گیا۔ اسی طرح گردش لیل و نہار، اس سے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور ایک مدت مدید ہم برزخ میں گزاریں گے۔ حشر میں اللہ اٹھائے گا، پوچھے گا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اس وقت بھی یہی کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو ایک دن ٹھہرے ہیں یا آدھا دن ٹھہرے، یعنی وقت اتنی جلدی سے یہاں بھی گزر رہا ہے وہاں بھی گزرے گی، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی کچھ دن پہلے جس ماہ مبارک کی آمد کا انتظار تھا، آج ہم اس ماہ مبارک کے آخری جمعہ میں شریک ہیں۔ بہت سے خوش نصیبوں نے رمضان میں محنت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ جو ایسا نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ انہیں بھی آئندہ توفیق عطا فرمائے، بلکہ انہیں چاہیے کہ باقی ماندہ دنوں میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ کم از کم اس ماہ مبارک کا اختتام اچھا ہو۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اختتام اچھا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں اس امت کے 3 درجات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ فمنهم ظالم لنفسه، تو ان میں کچھ اپنی جان پر ظلم کرنے والے، ومنهم مقتصد، اور ان میں کچھ درمیانہ رستہ اختیار کرنے والے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے۔ یہ 3 درجے۔ پہلا درجہ تو وہ ہے جنہوں نے کتاب کو سمجھا ہی نہیں کہ کتاب الہی کیا ہے، بس اپنی من مرضی کی، یہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کے اندر آتے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے
کہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی اپنی بھی کچھ منوا لی اور کچھ دین کی بات بھی کر لی. اور ایک تیسرا طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کی کتاب کو گھر میں بھی مانتے ہیں، مسجد میں بھی مانتے ہیں. اللہ کی کتاب کو تھانے کچہری میں بھی مانتے ہیں اور بازار میں بھی مانتے ہیں. ان کی اپنی مرضی کوئی نہیں، ان کی مرضی کتاب اللہ کی مرضی کتابیں ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اس ماہ مقدس کے حوالے سے بھی 3 قسم کے افراد پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے رمضان کریم کے روزے نہیں رکھے، بالکل سرے سے خیابیاں خوب ہیں، افطاریاں خوب کی ہیں، نہ تراویح کے قریب آئے، نہ تلاوت کلام پاک کے قریب آئے، نہ دیگر کارہائے خیر سے انہوں نے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کی، بالکل محروم رہے. ایک تو وہ لوگ ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اعمال خیر تو سارا انجام دیے مگر گناہ نہ چھوڑے. مثلا روزے بھی رکھتے رہے، بد نگاہی بھی کرتے رہے، تراویح بھی پڑھتے رہے، ساتھ جھوٹ بھی بولتے رہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے، اور چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتیں بھی اچھالتے رہے، صدقات و خیرات بھی کرتے رہے، اور لوگوں کے اوپر احسان بھی جتلاتے رہے. یعنی نیکیاں بھی کی اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ظلم والے کام ہیں ان سے باز بھی نہ آئے. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی توفیق سے ڈھیروں نیکیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو خوب سنوارا اور اس رمضان المبارک کو آنے والی زندگی کے لیے مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنا. دوستو، جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمیں اپنی صورتحال کا گہری نظر سے جائزہ لینا ہے کہ ہم پہلی کیٹیگری میں شامل ہیں یا آخری کیٹیگری میں شامل ہیں. ہم لوگوں نے رمضان کی جس طرح قدر کرنی چاہیے اس طرح کی ہے یا بالکل ہی نہیں ہم نے اس کو قدر کی؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور اگر تو ہم آخری صف میں شامل ہیں، مثلا جس طرح ہمارے اندر استطاعت تھی روزے رکھے اور پھر روزے کی پاسداری بھی کی، آنکھوں کو بچانے کی کوشش بھی کی، زبانوں کو بھی بچانے کی کوشش کی، اور اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے رہے، اگر تو ہم روزے کے ظاہری اور باطنی آداب کو بجا لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں تو صدہا رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اور اگر نہیں تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی برداشت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، کوئی نیکی نہیں ملتی ہے، صرف بھوک پیاس ہی برداشت کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اور ورب قائم حظہ من قیامہ السحر، اور بہت سارے لوگ رات کے وقت قیام کرنے والے صرف اور صرف نیند کی قربانی دیتے، جاگتے ہی ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا. کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں کے پاس اخلاص نہیں، ان لوگوں کے پاس ظاہری اور باطنی آداب نہیں. اگر رات کو توفیق خیر مل بھی جائے نماز پڑھنے کی تو سارا دن ڈنڈورا پیٹتے رہتے، میں نے تو تہجد پڑھی تھی، میں نے تو جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ آرام کیا ہے جی، ساری رات جاگتا ہی رہا ہوں، میں نے تو جو ہے وہ اتنے سپارے پڑھ لی. اور اگر روزہ رکھنے کی توفیق مل ہی گئی تو لوگوں کی بدخوائیاں کرنا شروع کر دی. تو دوستو، بھوکے پیاسے رہنا اور رات کے وقت قیام کرنا اور اخلاص کو نہ پانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہماری بدبختی ہے. تو لہذا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. جس طرح یہ جمعۃ الوداع میں بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، نہ جانے آئندہ سال یہ رمضان دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جس طرح ہم اس جمعہ کو آخری جمعہ سمجھ رہے ہیں، یاد رکھنا ہمیں ہر نیکی کو آخری نیکی سمجھ کے کرنا چاہیے.
ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری ہے میزبان رسول، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے میزبانی کی تھی مدینہ پاک کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی واوجز، مجھے چند باتیں سکھائیے اور مختصراً سکھائیے، یعنی کہ جامع معنی باتیں ہوں، 2-3 گلاں میں سمجھا رہے ہو، لمبیاں نہیں، مختصر، تاکہ میں نجات پا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس بندے کو 3 باتیں سمجھائی. پہلی بات مختصر اور جامع معنی باتیں. فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جس وقت تو نماز پڑھے تو آخری نماز سمجھ کے پڑھ. صلاۃ مودع، پتہ کوئی نہیں تجھے اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی. تیرا اخلاص، تیرا خشوع اور خضوع یہ بتاتا ہو کہ بس یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. لہذا جب بھی تو نماز پڑھے تو اس کو صلاۃ وداع سمجھ کے پڑھ. یہ نہیں کہ صرف سال بعد جڑا جمعہ ہونا سی اونوں اسی جمعہ الوداع کی ہے کہ مطلب سب کچھ بھول جائے گی، نہ، ہر نماز کو صلاۃ وداع سمجھنا. پھر دوسرا فرمایا ولا تکلم بکلام تعتذر منہ، تیری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ تجھے کل لوگوں کے سامنے معذرت کرنی پڑے، یا تجھے قیامت والے دن اپنے اس بولے ہوئے جملے کی وجہ سے شرمندگی لوگوں کے سامنے اٹھانی پڑے. لہذا سوچ سمجھ کے بات کرنی. 2 باتیں فرمائی. تیسری جو نصیحت ارشاد فرمائی، فرمایا اجمع الیاس عما فی اید الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے مایوس ہو جا. لوگوں کے مال و منال، جاہ و جلال اور وجاہت و حشمت کی طرف نہ دیکھ کہ اس کو رب نے اتنا دیا مجھے یہ دیا، نہ، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے تو مایوس ہو جا، بس تو اس کے اوپر راضی ہو جا جو تجھے رب نے عطا فرمایا. جس وقت رب کی رضا کے اوپر تو راضی ہو جائے گا تیرے دل کے اندر اطمینان اور سکون آ جائے گا. اور اگر تو نے دیکھنا ہی ہے تو تو دینداری کے اندر اپنے ماں باپ کو دیکھ، اپنے سے بڑے ہوئے انسان کو دیکھ. دینداری میں یا اللہ جس طرح تو نے اس کو 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق دی ہے، مجھے بھی 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر اپنے ماتحت کو دیکھنا ہے تو دنیا داری کے اندر اپنے سے ماتحت کو دیکھ. الا ما تحتک فی الدنیا، جو تیرے ماتحت ہے دنیا میں، مطلب کہ جس وقت تو اپنے ماتحت کو دیکھے گا تو تیرے اندر نعمت کی قدر اور احساس پیدا ہوگا. تیرا دل یہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے اس کو اتنا دیا، مجھے تو نے اس سے زیادہ عطا فرمایا. شکر کا ملکہ تیرے اندر پیدا ہوگا. لہذا دینداری کے اندر اپنے سے ماں باپ کو دیکھا جائے اور دنیا داری کے اندر اپنے ماتحت کو دیکھا جائے. جس وقت یہ 2 چیزیں اپنا لی جائیں گی تو کبھی بھی دل کے اندر اضطراب پیدا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے اس آنے والے شخص کو بطور نصیحت ارشاد فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات رکھتے ہیں. جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے کی صلاحیت اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الوداعی خطبہ میں ملتا ہے، اس کے میں 2 جملے آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث نمبر 43. خطبہ تو کافی طویل ہے لیکن اس میں سے صرف 2 جملوں کے اوپر میں آج گفتگو کروں گا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا. سیدنا عباد بن ساریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہمارے دل دہلنا شروع ہو گئے. جسموں کے اوپر کب کبھی تاری ہو، آنکھوں سے آنسو جاری. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ الوداعی بات، آپ کی گفتگو اور انداز سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ شاید آپ کا وصال مبارک قریب ہے، گویا ہمیں ایسے لگ رہا ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، تو لہذا اگر یہ بات حقیقت کے قریب ہے تو آپ ہمیں کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں.
ارباد بن ساریہ کہتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتیں ایسی ارشاد فرمائی جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے واسطے رہنمائی کی حیثیت رکھتی. ویسے تو ان کی ہر بات ہی رہنمائی ہے، لیکن وہ جو آخری خطبے کے اندر چند باتیں تھی وہ ایسی باتیں تھی کہ جو قیامت تک کے لوگوں کا افتراق اور اضطراب ختم کرنے کے لیے کافی. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ یاد رکھو قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تمہیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. تمہیں اس دین کے بارے میں کوئی دغدغہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر اس اسلام کے بارے میں کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنا اس کا دن روشن ہے. اور پھر میرے سرکار نے فرمایا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میں میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ بندہ بدبخت ہوگا جو اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف نگاہ اٹھائے، وہ بدبخت ہوگا. یہ جو جملہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت جو ہماری صورتحال ہے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یا دیگر جن کو ہم علمی مقامات کہتے ہیں، وہاں پر ایک سوچ ہے جس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پر بتایا ہی جاتا ہے طلباء کو کہ ہر دین کو قابل احترام سمجھا جائے، ہر دین کے اپنے اپنے دلائل ہیں، کسی دین کو برا نہ سمجھا جائے. یہ سوچ ہے جو نئی نسل کے ذہنوں کے اندر ڈالی جا رہی ہے، جبکہ میرے سرکار نے تو صدیوں پہلے یہ جملہ فرما دیا تھا، جاتے ہوئے فرما دیا تھا کہ جو میرا پردہ کرنے کے بعد کسی اور دین کی طرف دیکھے ہالک ہے، بدبخت ہے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ آج بھی ہمارے واسطے مشعل راہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی دین ہیں اور جتنی بھی ملتیں ہیں اور جتنے بھی ان کا دم بھرنے والے ہیں، وہ سارے جھوٹے اور کذاب اور باطل ہیں. اور اگر رب کی نگاہ میں دین پسندیدہ ہے تو محمد عربی کا دین ہے، وہ دین اسلام. دوستو اس دین سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی بھی دین قابل احترام نہیں. قابل احترام دین ہے تو دین مصطفی ہے، قابل احترام دین ہے تو دین اسلام. یہ تو ہماری کمزوری ہے ایمان کی. چھوٹا موٹا جادو ہو جائے عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یہودیوں کے پاس چلے جاتے ہیں جنتر منتر کروانے کے لیے، کالا علم ہے ان کے پاس، یہ ہے وہ. او خدا کے بندو، جو رب نے کلام تمہارے پاس تمہارے نبی کے سینے کے اوپر نازل کیا ہے، اس کا تو دنیا جہان کے اندر وزن ہی کوئی نہیں. تمہارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کل بھی سچا ہے، آج بھی سچا ہے، اور اس کی سچائی قیامت والے دن مزید لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. لہذا اس سوچ سے باہر آئیے. بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پر جو بادشاہ نئی نسل کو دیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. یہ دین اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. یہ صرف اور صرف ان الدین عند اللہ الاسلام کا جملہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اگر سچا دین ہے تو دین اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ان دینوں کو کیا کہا ہے؟ ان سورۃ بینہ پڑھیے، کل کوئی نماز تراویح کے اندر یہ ختم قرآن ہوگا، سورہ بینہ پڑھیے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ. یہ قرآن نے کہا یہ اہل کتاب میں سے کافر مشرک لوگ یہ جہنمی ہیں. اولئک هم شر البریہ، بریہ کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کو کہتے ہیں. قرآن نے کہا اگر دنیا کے اندر بدترین مخلوق ہے تو یہ عیسائی ہے، یہودی، جن کے باشد کیے جاتے ہیں. ہمارے بھی زر خرید ملا ان پادریوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنے دین کی بات کم کرتے ہیں اور ان کے بائبل
اور دیگر کتب کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو سچی باتیں ہیں اللہ کے کلام کی، ہم اس کو بالکل تسلیم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہمارے قرآن کی شان وراء الورا ہے. ہمارا قرآن وہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے رب نے خود لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا اس کتاب جیسی سچی کتاب کوئی نہیں. لا ریب فیہ، اس کا پہلا جملہ بتلا رہا ہے اس کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے. دوسرا جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت الوداعی خطبے کے اندر ارشاد فرمایا وہ بھی سن لیجیے. میرے سرکار نے فرمایا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جسے زندگی نصیب ہو فسیری اختلافا کثیرا، فرمایا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. فسیری اختلافا کثیرا، کثیر اختلاف دیکھے گا. مذہبی اختلاف بھی ہوگا، سیاسی اختلاف بھی ہوگا، اور ہر کوئی اپنی سچائی کی گواہی اور اپنی سچائی کے اوپر براہین اور قاطع دلائل پیش کرنے کی کوشش کرے گا. صحابہ سے فرمایا صحابہ ایسے وقت میں تمہیں کس چیز کو اپنانا ضروری؟ سنیے یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. یہ موٹیویشنل سپیکرز سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دینداروں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین اور اہل دین سے مسجدوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ دینی لبادہ اوڑھ کر کے یہ بھیڑیے ہیں، بھیڑیے میں ان کو کہوں گا کہ جو دینی لبادہ اوڑھ کر کے دین کے خلاف بات کرتے ہیں. انہوں نے عزتیں حاصل کی دین کے نام پر اور پھر دین کی پشت کے اندر چھری گھونپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا نہ حلیہ بتاتا ہے کہ یہ دیندار ہے، نہ ان کی سوچ بتاتی ہے کہ یہ دیندار لوگ ہیں. یہ مذہبی طبقے کے اتنے خلاف لوگ اور رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے واسطے بیٹھتے ہیں. سارا سال یہ لوگوں کو فحاشی اور یعنی کی ترغیب دے رہے ہیں اور یہ ایک مہینہ آ کر کے ٹوپی پہن کے ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں. یہ سن لیجئے یہ لوگ کون ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے. جو لوگ مسجدوں سے دور کریں اور کونے خانچوں کو پروموٹ کریں اور آستانوں کو پروموٹ کریں جہاں پر دینداروں کے اوپر انگلیاں اچھالی جائیں اور جہاں پر پگڑیوں کا تقدس بحال کیا جائے، میں ایسے لوگوں کے واسطے یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. ان کو چاہیے کہ اپنے جنازے پھر مولویوں سے نہ پڑھائیں، اپنے جنازے اپنے نکاح مولویوں سے نہ پڑھائیں. ان کو چاہیے کہ وہ کسی انجینئر کے پیچھے جائیں، وہ کسی ڈاکٹر کے پیچھے جائیں، وہ کسی اور بندے کے پیچھے جائیں جس کو اپنا پیشوا مقتدا سمجھتے ہیں. دوستو یہ دین ہی ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے اور یہ دین ہی ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ قال اللہ کیا ہے اور قال رسول کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنیے یہ بات. میرے سرکار نے فرمایا تم بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھو گے. اگر ہم جو ہے وہ عقیدے کا اختلاف دیکھیں تو یہ بھی کم نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت کے دشمن، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں لیکن جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بغض بھی رکھتے ہیں. اور کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے اہل بیت اطہار کا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ دوستانہ نہیں تھا، ان کے ساتھ بغض تھا، ان کی دشمنی تھی. کوئی ایک بیڑی کے اندر ہے، کوئی دوسری بیڑی کے اندر پاؤں رکھے ہوئے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں جو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں لیکن زیادہ ان کا رجحان صرف اور صرف نام لیتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام لیتے ہیں لیکن جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی ہی بات کرتے ہیں. یاد رکھنا جن کے کپڑے بھی کالے ہوں، جن کے دل بھی کالے ہوں، وہ کبھی بھی اہل سنت جیسے سفید نہیں ہو سکتے. اہل سنت جیسے سفید نہیں ہو سکتے. اہل سنت کا لباس بھی سفید ہے، ان کا جھنڈا بھی سبز ہے اور اہل سنت کی سوچ بھی سفید ہے. اور یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ بھی سفید ہے. ہم اہل سنت و جماعت
کہ چھوٹی موٹی چیز کے اوپر بکنے والے لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارے خمیر کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہم جو ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز کے اوپر چلے جائیں۔ میں تراویح کی بات کر لوں، تراویح کی، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں نے جو ہے وہ مذاق بنا دیا اس چیز کا، لوگ تراویح کیسے لکھی ہوئی ہیں؟ سنیے، جس وقت اختلاف پیدا تو کرنا کیا ہے، پہلے یہ جملہ سنیے پھر میں سمجھاتا ہوں۔ میرے سرکار نے الوداعی خطبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لوگوں جس وقت تم کثیر اختلاف دیکھو گے تمہارے اوپر کیا چیز لازم ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، ایسے وقت میں تمہارے اوپر میری سنت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، پھر تمہیں میری سنت کے اندر اگر وہ چیز نہ ملے تو پھر سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو اپنا لے۔ پھر لوگ کہتے ہیں لوگ یہ تراویح کتنے لکھی ہوئی ہیں، بخاری نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھنے آتی تو پھر آ جایا کریں، صبح فجر میں آئیں بالترتیب۔ یہ بخاری شریف کا سلسلہ یہاں پر جاری و ساری ہے، یہ فقیر حاضر ہے، بخاری انشاءاللہ پڑھائے گا بھی، سمجھائے گا بھی، سینے میں اتارے گا، اور یہ پھر بتائے گا کہ بخاری کے اندر امام بخاری نے لکھا کیا ہے۔ یہی بخاری ہے کتاب الصلاۃ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسجد کے اندر تشریف لائے اور آ کر کے نماز پڑھائی، صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، چوتھے دن تشریف ہی نہیں لائے، اور آ کر کے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فرمایا کہ میں پتہ کیوں نہیں آیا، اگر میں آتا تو مجھے خدشہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس نماز کو بھی تمہارے اوپر فرض نہ فرما، امت کی سہولت کے لیے چوتھے دن میں نہیں آیا۔ سرکار کے دور میں باقاعدہ اس طرح تراویح نہیں پڑھی گئی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیکھا کہ صحابہ جو ہے وہ ٹولیوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، وہ ادھر پڑھ رہا ہے، وہ ادھر پڑھ رہا ہے، آگے ایک امام مقرر کر دیا، پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا، اور میں نعم البدعۃ هذه، آج یہ جو میں نے نیا کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا اختلاف امت کے وقت تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہو۔ دوستو، دین نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج و اشاعت کرنے والے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے راستے کو اپنانے کا۔ دین اس چیز کا نام ہے، دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو تم یہ کہو کہ یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ دین جو ہے وہ کسی کی گھر کی لونڈی نہیں ہے، دین جو ہے وہ اپنے مزاج کا نام نہیں ہے، دین شریعت محمدیہ کا نام ہے اور شریعت مطہرہ کے مزاج کو سمجھنے کا نام ہے۔ پھر دوستو، جس وقت اختلاف پیدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پہ امت کی رہنمائی کی۔ سرکار نے ایک طویل حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر نے بھی روایت کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع، تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ جماعت یعنی کہ جن کے عقائد اور نظریات جس کے اندر گمراہی کا شبہ نہ ہو، تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تمہارے اندر تمہیں یہ ضروری ہے کہ تم فرقہ فرقہ ٹولی ٹولی ہونے سے بچو، اور من اراد محبوبۃ الجنۃ فلیلزم الجماعۃ، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر وسط میں ہو تو اس کو چاہیے کہ یلزم الجماعۃ، جماعت کے ساتھ جڑ جائے۔ دوستو، یہ جو جماعت کی بات ہو رہی ہے نا، جماعت کی بات ہو رہی ہے، یہ اس جماعت کی بات ہو رہی ہے جس جماعت کے اندر دوستو امام اعظم ابو حنیفہ بھی تھے، جنہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس 2 سال گزارے اور باطنی فیض بھی حاصل کیا، ظاہری فیض بھی حاصل کیا۔ میں کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، جن لوگوں نے بھی دین کا لٹریچر شائع کیا، لکھا، بتایا، انہوں نے حق ہی بتایا ہے، اور انہوں نے اس اہل سنت و جماعت کا ہی لوگوں کو بتلایا ہے۔ تو لہذا یہی وہ جماعت ہے جو آج بھی برحق ہے، کل بھی برحق ہے، اور قیامت والے دن اس کی خوشبو مزید پھیل جائے۔
جمعۃ الوداع ہے، تو جمعۃ الوداع کا ایک پیغام اور بھی سن لیجیے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق خیر دی کہ ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے رہے، قرآن سنتے رہے، سناتے رہے، صدقات و خیرات کرتے رہے۔ یہ جو ایک مہینے کی 720 گھنٹوں کی مشق اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے، دوستو یہ مشق ایک مہینے کی ہے، لیکن اس کی تاثیر 12 مہینے چاہیے، پورا سال چاہیے۔ یہ نہیں کہ مثلا ایک مہینہ نماز پڑھ لی تو جتنا چاند نظر آئے شیطان چھوٹے تو اسے بھی چھوڑ گئے، مصیبتیں ہونا ہی کوئی، اس طرح نہیں کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو استقامت کے ساتھ ہو اگرچہ تھوڑا۔ رب سے توفیق خیر مانگے، یا اللہ ایک مہینہ نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے جماعت کے ساتھ، قرآن سننے کی توفیق دی ہے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دی ہے، تو 11 مہینے بھی اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آج عزم کر کے جانا، یہ مسجدیں انشاءاللہ ویران نہیں ہوں گی، یہ مسجدیں جس طرح آج روشن ہیں رمضان المبارک کے بعد بھی یہ روشن ہی ہو انشاءاللہ۔ تو کہنا سبھی اونچی بات سے کہیے۔ صدقہ فطر کی بات بھی سن لیجیے۔ سرکار نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ میں صدقہ فطر یہ زکات ہے تمہارے روزوں کی، اس سے تمہارے روزے پاک ہو جائیں گے، تمہارے روزے پاک ہو جائیں گے اور غریبوں کا کام بن جائے گا۔ تو اس کے بعد سے یہ ہے کہ صدقہ فطر کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ کم از کم 2 کلو گندم کا آٹا جو آپ کی چکی سے ملتا ہے، 2 کلو آٹا، یہ تقریباً 150 روپے کلو آٹا آج کل مل رہا ہے، تقریباً 2 کلو آٹا 300 کا بنے گا۔ آپ کے علاقے کے اندر جو چکی ہے اس سے آپ پوچھ لیں، 300 روپے کلو آپ کو آٹا ملے گا، اسی حساب سے 300 روپے فی گز ہے، یہ کم از کم ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے، وہ جو کے ذریعے، کشمش کے ذریعے، کھجوروں کے ذریعے، چاہے وہ اجوا کھجور ہو چاہے وہ عام کھجور ہو یا کوئی بھی کھجور، جس کو اللہ نے جس طرح استطاعت دی ہے وہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کا بھلا کرنے کی کوشش کرے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغنوہم عن الطواف، کہ غریبوں کو یہ طواف یعنی چکر کاٹنے سے روک دو، ان کو صدقہ فطر دے کر کے، تاکہ وہ بھی عید سے پہلے پہلے اپنا سامان اکٹھا کر لیں۔ اور آخری بات اور بھی کر دوں کہ دیکھیے لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، کل لیلۃ القدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 35 ہے، سرکار نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو مسلمان ایمان اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کم لو ٹائم کسی کا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، وقت گزر جائے گا، کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے اللہ اللہ کرنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے۔ اس سال کے اندر 1-2 راتیں ایسی آتی ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری عشرے کا اہتمام کیا نا، اما عائشہ فرماتی شدہ میں ذرا ہو، عبادت کے اوپر کمر بستہ ہو جاتے، ایقاظ اہلہ، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگا کرتے تھے، یعنی کہ اہتمام کیا کرتے تھے عبادت کا آخری عشرے کے اندر۔ تو آخری عشرے کے اندر جو چند دن باقی ہیں، باقی ماندہ دنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ اور پھر جو آخری رات شب عید آتی ہے، شب عید اس کو ہم شاپنگ سینٹروں کی نظر کر دیتے ہیں، یا پھر جب آگے پیچھے آنے جانے میں خوشیوں کے اندر گزار دیتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام کی رات ہے۔ ایک مزدور آدمی جو ہے پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے، جس میں مزدوری کی باری ہے لینے کی، تو اس وقت اپنے مالک کا نافرمان ہو جائے تو کیا مالک اس کو مزدوری دے گا اس کی؟ تو دوستو جو لیلۃ الجائزہ انعام لینے کی رات، یہ شکرانے کی رات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 2 راتوں میں قیام کیا، لیلۃ الفطر اور لیلۃ البقر، ان 2 راتوں میں اس کا دل اس دن بھی نور ایمان کے ساتھ روشن ہوگا جس دن دوسرے لوگوں کا دل مردہ ہو جائے گا۔ لہذا ان راتوں کو غفلت میں نہیں گزار، لیلۃ القدر ہو، لیلۃ الجائزہ ہو، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے نماز روزے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان اچھے کاموں کے اوپر تا دم آخر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے
دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سنت اضافہ.